بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس وقت تقریر کے تعلق سے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ میرا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے اس وقت، جس کا اظہار میں اپنے دوست مولانا وسیم احمد صاحب سے ابھی کر رہا تھا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بلکہ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، 6 باتوں کا مجھ سے عہد و پیمان کر لو، گارنٹی دے دو تو لو میں تمہیں جنت کی کنجی دے رہا ہوں۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، بس 6 کام ہیں، یہ 6 کام تم کر لو۔ ظاہر بات ہے، کسی سے یہ کہا جائے کہ یہ کام کر کے آؤ، لو تمہیں 100 کی ایک گڈی دے رہا ہوں، تو آدمی جی جان لگا دے گا، گرتے پڑتے مرتے کسی طرح سے وہ کام انجام دے گا، اور وقت کے اندر انجام دے گا، اس لیے کہ اپنا یہ کام پیش نظر نہیں ہے، وہ گڈی اس کے سامنے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سراپا ہمتن گوش ہیں کہ آقا وہ کون سے 6 کام ہیں جس کی بنیاد پر آپ جیسے الصادق الامین زبان سے جو کہہ دیں تو فرق نہ پڑے۔ لمبا مضمون ہے، بہرحال صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ 6 کام کون سے ہیں۔ آپ نے اس میں سے جو 6 باتیں بیان کی تھی، میں نے 2 کا تذکرہ کیا۔ ایک آپ نے ارشاد فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بولو سچ بولو، کبھی جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ اور ایک بات آپ نے فرمائی وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا۔ وعدہ کا پورا کرنا اور ضابطے کی تکمیل کرنا، یہ ہمارے آقا کی بنیادی تعلیم اور دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ وعدے کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اس وعدے میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اور ہم سب نے اشتہار کے ذریعے یہ دیکھا کہ 9:30 بجے جلسے کا وقت رکھا گیا ہے۔ میرے بھائی، مجھے بہت احساس ہے آج کہاں ہم چلے گئے۔ 9:30 بجے جلسے کے وقت متعین ہے، اور میں کچھ منٹ لیٹ سے آیا ہوں تو مولانا وسیم احمد صاحب تنہا موجود اکیلے ہیں، پوری مسجد خالی۔ مجھے اپنے اوپر شرم آئی، اور عزیزم محمد طیب سلمہ جو ناظم اجلاس ہے، 10:07 پر جلسہ شروع ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، 12:30 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ 10:07 پہ جلسہ شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد 10:22-23 پہ پہلی تقریر کا الحمدللہ سامنے آیا ہے۔ اب 2 گھنٹے کے اندر 4 مقرر کی تقریر ہو جائے، ممکن ہے؟ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے،
یہ سارا الزام ہم اپنے سر لیتے ہیں، اس لیے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈرائیور پکڑا جاتا ہے، اس کے ڈبے سے نہیں پوچھا جاتا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا۔ میں ڈرائیور ہوں، میں اس جرم کو اپنے سر لیتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ کون سی ہم لوگوں سے ایسی تساہلی لاپرواہی ہوئی کہ اکابر کی یہ امانت اور یہ مقدس جماعت اور پھر اس کے بعد یہ پاکیزہ نسبت اور پھر اس کا یہ روایتی سلسلہ جو ایک دراز مدت سے چلا آ رہا ہے۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ربیع الاول کا موقع ہوتا تھا، عاشورے کا موقع ہوتا تھا، یہی مسجد تنگ پڑتی تھی، اوپر بٹھانا پڑتا تھا اور آدھی مسجد کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ قصور ہمارا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے اندر احساس بیداری پیدا فرمائے۔ اگر چوکیدار سو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اور چوکیدار ہم ہی ہیں، ہم سو گئے ہیں، آپ لوگ ہمیں جگائیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم اجعلنا من الشاكرين والقانتين والصابرين والصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے دل میں سچی عقیدت و محبت پیدا فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اے اللہ زبان نہیں اپنی پوری زندگی کو آپ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر قول کی صداقت، نیتوں کا اخلاص اور وعدوں کا ایفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں علم نافع، عمل صالح پیدا فرما دے، عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان بہت سے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ بیماری کی مشقت میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب پر فضل فرما دے، اے اللہ سب کو عافیت اور صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ کتنے ہسپتالوں میں، کتنے اپنے گھر کے بستروں پر اے اللہ بیڑیاں رگڑ رہے ہیں، اے پروردگار ان بلایا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے نبی کی اس امت پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر عقیدے کی بھی صحت پیدا عطا فرما دے، اے اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کے نام پر بے دینی عام ہو رہی ہے، اے اللہ اس کے مجرم ہم ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے قصوروں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم اس ملت کے اندر آپس میں محبت، محبت اور انس پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں دین کی محنت کی نسبت سے جو تگ و دو ہو رہی ہے، اے اللہ ہر جماعت کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہر ایک کی بھرپور مدد فرما دے، دلوں کے کھوٹ کو نکال دے، اے اللہ کبر و حسد کو نکال دے، اے اللہ اپنا ڈر پیدا فرما دے، اے اللہ انسانیت کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے، اے اللہ من و تو کا امتیاز ہمارے اندر سے ختم فرما دے، اے اللہ دینی تحریکات کو اپنی نصرت غیبی سے مالا مال فرما دے،
اے اللہ ہم سب کو عافیت، عزت، رزق میں برکت اور حلال روزی عطا فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما دے۔ اے پروردگار جو ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ اپنے شایان شان ان کو اعزاز و اکرام سے مالا مال فرما دے، اور اے اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔